अंदर केबल पकड़ लेना भैया, हैंड पीछे, यार हाथ थोड़ा इसके लेट जाओ, इसके लेट जाओ। लाइट चालू कर दे। सबर कर ले यार, नीचे कर ले यार। मोबाइल भाई थोड़ा पीछे रखें आप। आप बनाएंगे, आपका हाथ आ रहा है ना भाई, हमारा भी ऑफिशियल है हमारा। हाँ लाइन है ना। यार मोबाइल नीचे करें। मोबाइल नीचे करेंगे भैया, सर मोबाइल नीचे कर लें थोड़ा थोड़ा। यार पकड़ मोबाइल पीछे करे भाई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। کہ اللہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ مانگنا نہ پڑے، بلکہ مدرسہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اپنا خرچہ خود اٹھائے، یہ ایک خلش رہتی تھی۔ تو ویسے بھی خیال آتا تھا کہ زکوٰۃ تو مال کی میل کچیل کہا گیا، زکوٰۃ کو مال یعنی مال صاف ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے، وہ زکوٰۃ جیسے کپڑے میں سے میل نکل جائے تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے نکل جانے سے باقی مال صاف ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ کو علماء نے مال کی میل کہا ہے۔ تو خیال آتا تھا طالب علم سب سے افضل ہے دنیا میں اللہ کی نظر میں کہ وہ اللہ کے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں میل کچیل، تو اس کے اندر روحانیت کیسے آئے گی؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس پیٹرول پمپ کا پیٹرول صاف نہیں ہے تو پرانی موٹر سائیکل والا بھی وہاں نہیں کھڑا ہوتا، کہتے اگاں چلیے نہ پیٹرول ٹھیک کوئی نہیں۔ تو ہم اپنے طالب علموں کو مال کی میل کھلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لوگ کہ اب شخصیتیں کیوں نہیں تیار ہو رہی، جیسا را مٹیریل ہوگا ویسی ہی چیز بنے گی۔ تو یہ ایک خلش تھی۔ تو پچھلے سال جب کورونا کی لہر چلی اور کاروبار متاثر ہوئے تو جن دوستوں سے ہم زکوٰۃ لیتے تھے ان کے بھی متاثر ہوئے، تو
مجھے شرم آئی کہ اب میں ان سے کہوں کہ زکات دو، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کہ میں اب کسی سے زکات نہیں مانگوں گا، تو وہ تو خود بیچارے تنگ دست ہو چکے ہیں، مدرسہ چلتا ہے تو چلاؤ، نہیں چلتا بند کر دو، میں زکات نہیں مانگوں گا۔ تو وہ ہماری حضرت بنیا تھوڑے بہت آتے رہے، ہمارے نظام چلتا رہا مشکل کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ، لیکن یہ میں نے پچھلے سال کہا کہ میں زکات نہیں مانگوں گا، اللہ سے مانگو اللہ ہمیں کوئی ذاتی طور پر کوئی ایسا وسیلہ دے دے۔ تو پچھلے سال جب 27 رمضان کو رات کو بیٹھے ہوئے یہ ان بچوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم برانڈ بنائیں اور اس کی کمائی سے ہم مدارس کو چلائیں، تو بنیادی مقصد کوئی پیسہ بڑھانا نہیں، 60 سال کے بعد قبر قریب ہوتی ہے، دنیا دور ہوتی ہے، تو بنیادی مقصد کوئی پیسہ بنانا نہیں، کوئی مال بنانا نہیں، بلکہ اس کی کمائی کا ایک حصہ وہ ہم نے خاص کر دیا ہے کہ اس سے ہم مدارس کو چلائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ تو میری زندگی میں مجھے اس MTJ سے اتنا دے کہ میں ایک مثال قائم کر سکوں علماء کے سامنے کہ مدرسہ زکوٰۃ کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ ابھی تو یہ تصور ہے کہ زکوٰۃ کے بغیر چلتا ہی نہیں، لہذا مانگنا ہی ہے، مانگنا ہی ہے۔ MTJ بنایا تو میرے اوپر بڑے اعتراض سوشل میڈیا پر، جیسے میں نے کوئی حرام کام کر لیا یا میں نے کوئی غلط کام کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی تجارت تھی کہ تونس جب فتح ہوا تو وہاں 1000 سال سے رومن امپائر کی حکومت تھی، ان کا خزانہ، پورا خزانہ جب وہ فتح ہوا تو وہ صحابہ کے قبضے میں مال غنیمت بن کے آیا، تو مدینے میں سارا لایا گیا۔ حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے پورا خزانہ خرید لیا، جمع کرنے کے لیے نہیں، تقسیم کرنے کے، پورا خزانہ خرید لیا حضرت عثمان نے۔ اور جنگ اس میں تبوک میں 30,000 کا لشکر تھا، 10,000 کے لشکر کا سارا کھانا پینا سامان سواریاں اکیلے حضرت عثمان نے دی، حتیٰ کہ گوریوں کو سینے کے لیے جو دھاگا تھا نا سیبا، وہ بھی اپنے طرف سے دیا، اور اس کے بعد دینار دیے، تو آپ نے وہ دینار جھولی میں ایسے لیے ہوئے تھے اور ان کو ایسے اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے مالا عثمان اللہ یعمل بعدا، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کی بخشش ہوگی۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں، آپ نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ بن عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ 10 آدمی پہ اپنے نام لیے۔ یہ صحابہ میں ٹاپ 10 کہلاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے صحابہ، ان میں عبد الرحمن بن عوف کی، تو ان کی 4 بیویاں تھیں جب ان کا انتقال ہوا، تو ان 4 بیویوں کے حصے میں 48,000 دینار آئے، جو پاکستانی پیسے کے مطابق 1.5 ارب روپیہ ایک بیوی کے حصے میں آئے، 1.5 ارب، اور 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں، اور زمین مختلف جگہ وہ الگ، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ۔ ہمارے بر صغیر میں یہ ایک ذہن بنے گا کہ مولوی کو تو کوئی دنیا کا کام کرنا نہیں چاہیے، بس وہ مصلی پہ نماز پڑھائے، اذان دے، مسجد میں جھاڑو دے اور ہم سے مانگ کر زندگی گزارے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس تصور کو توڑا، تو اللہ
अल्लाह ताला यानी मेरी इस नीयत को वजूद बख्शे, मेरे नीयत में फतूर ना आए। MTJ का मकसद माल बनाना नहीं है बल्कि दीन की खिदमत है। और एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि मदारिस ज़कात के बग़ैर भी चल सकते हैं। और आप हजरात से भी कहता हूँ कि ज़िंदगी में दो चीज़ें पैदा कर, एक हमेशा सच बोलें और एक किसी को धोखा ना दें। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें कर लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 बातें, सिर्फ 4। अब 5 भी नहीं आखियाँ, 4। एक अंगूठा हेठा कर ले, 4 बातें ले लो, दुनिया भी तोड़ी, आखिरत भी तोड़ी। इत्थे भी मौजा करो, अग्गा भी मौजा करो। सिद्क़ व हदीस, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना। आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, डरपोक? आपने कहा हाँ। फिर पूछा गया कंजूस हो सकता है? आपने कहा हाँ। फिर पूछा गया झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। सिद्क़ व हदीस है, हमेशा सच बोलो। एक सहाबी आए, कहने लगे, चूँकि नए नए मुसलमान हुए थे लोग, कि या रसूलुल्लाह मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, मैं सारी नहीं छोड़ सकता, एक बता दे, एक पे पक्का हो जाऊंगा। तो आपने कहा झूठ नहीं बोलना। वो झूठ ना बोलने के चक्कर में सारी बुराइयां छोड़नी पड़ी उसे, और वो सारी बुराइयों से निकल गया। जिस कौम में झूठ आता है वो कौम बेइज्जत हो जाती है, कौम एज ए कौम बेइज्जत हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। चाहे वो एटमी ताकत हो, जैसे हमारा पाकिस्तान एटमी ताकत है, लेकिन हम एक जलील हैं कि झूठ हमारे जड़ों के अंदर उतर चुका है। हमारे रेडी वाले से लेकर ऊपर 22वें ग्रेड तक झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है। हमारी अदालतें झूठ से भरी पड़ी हैं, हमारी FIR झूठी होती है, हमारे गवाह झूठे होते हैं, हमारे वकील झूठी गवाही बताते हैं। तो ए आखना है, तो ए आखना, तेरे को जज ए पूछना, तू ए आखना। वो पहले उन्होंने पता होता भाई ना की आखना। तो हमारी तो हर शय झूठ है। तो एटमी पावर होने के बाद अल्लाह ने हमें इज्जत नहीं दी कि हम एज ए नेशन, ये नहीं कि सच्चे मौजूद नहीं, अल्लाह का फजल है, सच्चे लोग भी हैं, लेकिन झूठ ज़्यादा है। बाजार में चले जाएं तो कोई एक आध ताजर सच्चा मिलेगा, बाकी सब झूठ पे चलते हैं। तो आपने कहा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा फरमाया हिफ्ज़ व अमानत, कभी धोखा ना देना, फ्रॉड ना करना, कभी धोखा ना देना। कि धोखे से कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने लोगों के चूल्हे बुझ जाते हैं। फ्रॉड करने से वो तो पैसे बना लेता है, लेकिन कईयों के चिराग बुझ जाते हैं। तो इसलिए आपने धोखे से रोका कि हिफ्ज़ व अमानत, अमानतदारी की ज़िंदगी गुजारना, दयानतदारी की ज़िंदगी गुजारना, किसी को धोखा ना देना। और आपने कहा सच्चा और दयानतदार ताजिर नबियों के साथ हो। सच्चाई और दयानतदारी के साथ वो बादशाह भी है ना, तो वो अल्लाह की बारगाह में महबूब तरीन होगा। और सच्चाई और दयानतदारी के साथ ऑफिस में बैठे, दफ्तर में बैठे, रेडी पर बैठे, वो इबादत में है। एक इबादत असली शक्ल में नमाज, अल्लाह अकबर, तो सारे आखण के मौलाना साहब नमाज पढ़ देते हैं, लेकिन एक आदमी रेडी पे से आम बेच रहा है, आजकल अम्बा का मौसम है, वो आखण के अपनी कोई कमाई कर रहा है, लेकिन वो रेडी वाला सच बोल रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा, तो वो वहाँ भी नमाज में है, उसे मस्जिद में जाने ही का अजर मिल रहा है। लेकिन अगर वो रेडी पे बैठ के धोखा दे या मिल में बैठ के धोखा दे, तो फिर वो अल्लाह की नज़र में इंसान नहीं है, जानवर है। तो आपने फरमाया सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आप सारे मीडिया वालों से कहता हूँ कि आप भी सच बोला करें। एक बहुत बड़े मीडिया
کہ مالک نے مجھ سے کہا جی کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا اپنے چینل سے جھوٹ نکال دو. تو وہ کہنے لگا پھر چینل بند ہی کرنا پڑے گا. صاف اس نے کہا. ان کا پھر چینل بہت بڑا چینل ٹی وی کا. تو کہنے لگا جی پھر چینل ہی بند کرنا پڑے گا. میں نے کہا یہ اب آپ کی مرضی. وہ باغ ہے کشمیر میں, تو وکلاء اکٹھے ہوئے. تھوڑی میں نے بات کی, پھر کہنے لگے جی ایک نصیحت کر دیں, صرف ایک نصیحت کر دیں. میں نے کہا آج کے بعد سچ بولنا. کہ نہیں کوئی اور بتائیں. یہ نہیں کوئی اور بتائیں. تو آپ سے بھی کہتا ہوں سچ بولیں. شریف آدمی کی پگڑی نہ اچھالیں. مافیا کو بے نقاب کرنا ضروری ہے, لیکن شریف سے شریف آدمی سے بھی خطا ہو جاتی, غلطی ہو جاتی یا گناہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز, وہ لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا آپ کی بریکنگ نیوز سے. تو کوئی بریکنگ نیوز میں کبھی اچھی خبر بھی سنایا کریں, کوئی پاکستان کی خوبی بھی بتایا کریں. اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں, اتنے دیانتدار لوگ رہتے ہیں, اتنے سخی لوگ رہتے ہیں, اتنے عبادت والے رہتے ہیں. تو کبھی بریکنگ نیوز فلاں جگہ قتل ہو گیا, بریکنگ نیوز فلاں جگہ چوری ہو گئی. ہاں بھائی حامد آپ بتائیں پھر کیا ہوا. وہ پھر شروع ہو جاتا ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ سارے ڈپریشن کے مریض آپ کی بریکنگ نیوز کی وجہ سے. سچ بولو. شریف آدمی کی خطا کو چھپانے کا حکم ہے. ایک عادی مجرم ہے اس کو بے نقاب کرنے کا حکم ہے, لیکن شریف آدمی شریف عورت سے بھی خطا ہوتی ہے, اس کو چھپانے کا حکم. تو ایک سچائی, ایک دیانتداری. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرو. تمہارے اچھے اخلاق سے تم ساری رات کی عبادت گزار اور سارے دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل جاؤ گے. اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو اس زبان کی حفاظت کر لیں. گالی, غیبت, چغلی, شکایت, الزام, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. گھر میں والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے رکھیں. بیوی کے ساتھ انتہائی میٹھی زبان استعمال کریں. میٹھے بول میں جادو ہے. آپ لوگوں کے دلوں کو, یہ ہماری بسوں کے پیچھے عجیب و غریب لکھا ہوتا ہے, ٹرکوں کے پیچھے, نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان. تو یہ میں سڑکوں پہ میری زندگی گزر گئی. پورا پاکستان پھر زندگی ٹائر کی طرح گزاری ہے میں نے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خیر میں گزروائی. تو ایک دفعہ میں جا رہا تھا کتاب پڑھتا ہوا, ہم ایک سفر میں تھے, تو تھک کر میں نے کتاب بند کی. تو اوپر میں نے دیکھا ذرا وہ لینے کے لیے, تھوڑا وقفہ لینے کے لیے. تو ایک بس کو ہم کراس کر رہے تھے, تو اس کے پیچھے ایک جملہ دیکھا جس نے ساری قضائیاں دے دیں. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل, بہت سارا بڑا سرخ الفاظ. آگے لکھا تھا برائے فروخت, دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت, ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. ماں کے ساتھ ایک میٹھا بول, باپ کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماتحت کے ساتھ. میٹھے بول میں جادو ہے. ان من البیان لسحرا, کہ میرے نبی کا فرمان کہ میٹھے بول میں جادو ہے. اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں. چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ, رزق حلال کمانا. ایک صحابی بیٹھے تھے سعد بن معاذ, آپ کی ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی. ہاتھوں پہ مزدوروں والے وہ بنے ہوئے تھے, چھالے جیسے نا, موٹے موٹے سخت. تو آپ نے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا جی میں بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں اور سارا دن میں کئی چلاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ میرے پڑ گئے۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کا بوسہ لیا ایسے، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو رزق حلال کمانے پر بھی اتنی بڑی جنت کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں: سچ، دیانتداری، اچھے اخلاق اور سچ بولنا۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ میرا دیس اگر ان 4 باتوں پہ آ جائے تو آسمانوں تک اس کی عزت اور بلندیاں پہنچ جائیں۔ تو یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھیں، کچھ اپنے MTJ کے بارے میں بتانا تھا، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہیں۔ اور اگر اللہ آپ کو ہمت دے تو تبلیغ میں جایا کریں، وقت لگایا کریں، اس سے یہ چیزیں جلدی اندر آتی ہیں۔ اور نہیں تو صرف مہینے میں 3 دن چلے جایا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میڈیا کو لوگ بلاتے ہیں پیسے دے کر، آپ خود آ گئے، مفت میں ہمارا کام کر دیا۔ مجھ سے ایک وہ نیو کا تھا، بڑا چینل کے پروگرام چلانے والا ملک نصر اللہ، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ میرے بڑے مہربان ہیں، میری پبلسٹی کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ منفی تذکروں سے بھی چیز پھیلتی ہے۔ تو آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ خود تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا خیر۔ حضور دعا میں خصوصی طور پہ میڈیا کے ہم بے روزگاروں کے لیے حلال روزگار کی دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم میں سے اکثر میڈیا والے، حقیقت بات ہے کہ ہم بے روزگار ہیں، بہت دنیا بے روزگار ہے، سب کے لیے دعا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم نے جس نیت سے یہ کام شروع کیا ہے تو ہماری نیت کو قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما، اس کو پورے ملک میں پھیلا، اور یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، کشادہ نصیب فرما، تنگ دستی کو دور فرما، فراخی نصیب فرما۔ یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے دیس کو، ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما، ہماری عدالتوں کو ظلم سے پاک فرما، ہمارے حکمرانوں کو ظلم و ستم سے پاک فرما، ہمارے تاجروں کو جھوٹ اور بددیانتی سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے، گھروں میں محبت پیار نصیب فرما، گھروں میں ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، آمین برحمتک یا رب۔ چھپانے کا حکم، ایک عادی مجرم ہے اس کو بے نقاب کرنے کا حکم ہے، لیکن شریف آدمی، شریف عورت سے بھی خطا ہوتی ہے، اس کو چھپانے کا حکم۔ تو ایک سچائی، ایک دیانتداری۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ تمہارے اچھے اخلاق سے تم ساری رات کی عبادت گزار اور سارے دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو اس زبان کی حفاظت کر لیں، گالی، غیبت، چغلی، شکایت، الزام، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھر میں والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کر رکھیں، بیوی کے ساتھ انتہائی میٹھی زبان استعمال کریں۔ میٹھا بول، میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو، یہ ہماری بسوں کے پیچھے عجیب و غریب لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے، نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔
جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگاں۔ تو یہ میں سڑکوں پہ میری زندگی گزر گئی، پورا پاکستان پھر زندگی ٹائر کی طرح گزاری ہے میں نے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خیر میں گزروائی۔